لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال تعالى في مقام آخر: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی بزرگوں عزیز دوستوں، آپ کے سامنے اس مسجد میں پہلی دفعہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی محنت میں، آپ کے علم و عمل میں، آپ کے اخلاص میں دن 2 گنا رات 4 گنا ترقیاں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. ایک دو باتیں
آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات آگے کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، ختم قرآن کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ آئے تو ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، یہ علماء کرام جو تشریف لائے ہیں، یہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر جائیں، ہماری آخرت ہماری قبر کا کچھ بن جائے، تو پھر اس ارادے کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا، تھوڑا سا جاگنا پڑے گا۔ میں ادھر ادھر الحمدللہ تقاریر کے لیے محافل میں جایا کرتا ہوں، اس طرح کے سست مجمع بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں جس طرح آج آپ سستی کا مظاہرہ کر کے بیٹھے ہیں۔ لہذا یقیناً جب میں تھوڑا سا آگے چلوں گا تو آپ کا یہ سست پن جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ذرا جاگ کر بیداری کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ نوجوان حضرات جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، گزارش کروں گا معذرت کے ساتھ کہ ذرا دیوار کو چھوڑیں، آگے آگے ہو کر بیٹھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ بھی آئے اور ثواب بھی آپ کو مل جائے۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت میں مختلف مراتب ہوں گے، ایک مرتبہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، یعنی مختلف منازل ہوں گے۔ جنت کے ایک منزل پر، ایک مقام پر ایک جنتی پہنچے گے، ایک گروہ، ایک طبقہ پہنچے گا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد، جنت تو ویسے بھی خوشبوؤں کی جگہ ہے، جنت تو ویسے بھی اعلیٰ جگہ ہے، لہذا تھوڑی دیر گزرے گی، گزرنے کے بعد ایک خوشبو آئے گی، جنت سے ایک خوشبو آئے گی۔ جنتی اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے عرض کریں گے، ذوق ہو تو میں اپنے انداز میں اسے بیان کروں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ جنت کے اندر جنتی اپنے رب سے عرض کریں گے، رب العالمین، ایسے نہیں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، جنت تو خوشبوؤں کی جگہ ہے، جنت تو بڑی قیمتی جگہ ہے، ہمارے آنے کے بعد یہ جو نئی خوشبو آئی ہے یہ کہاں سے آئی؟ میرے اللہ فرمائیں گے، اے میری جنت میں رہنے والوں، جنت کے مکینوں، تمہاری اوپر والی منزل کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں جو وہاں بھی تھوڑا سا اٹھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا اپنی کایا پلٹتے ہیں، تو ان کی کایا پلٹنے سے تو خوشبو ظاہر ہوتی ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ عرض کریں گے رب العالمین، ہم بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں، ہم جب کایا پلٹتے ہیں، ہم جب اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے خوشبوئیں نہیں آتی، ان کے اٹھنے سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذوق سے سنیے گا۔ اللہ فرمائیں گے، میری جنت میں رہنے والوں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تم سے ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ کہا تھا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ لہذا ثواب کی نیت کے ساتھ جو بات آپ کو سمجھ آئے تو اس پر کیا کہیں گے؟ ثواب کی نیت سے یقیناً جنت میرے اور آپ کے لیے بنی ہے۔ کس کے لیے بنی ہے؟ مسلمانوں کے لیے بنی ہے جنت۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بنائی ہے۔ لہذا جنت میں اللہ ہمیں لے کر جائیں گے،
تو کیوں نہ ایسا مرتبہ وہاں پائیں کہ جو اٹھنے سے بھی خوشبوئیں نکلیں، لہذا ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ دوسری بات، جب آپ کے سامنے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس پر آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے نا انشاءاللہ؟ ذوق ہو تو درود شریف کے حوالے سے ایک چھوٹی سی روایت آپ کو سنا دوں۔ حضرت درود شریف سنتے؟ ذرا جاگ کے آپ کو سبحان اللہ۔ میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے، سارے بالکل نہ بولیو، جڑے معراج دے واقعہ مننے والے ہو ذرا جاگ کے آپ کو سبحان اللہ۔ میرے آقا معراج تشریف لے گئے، آپ یہاں سے سفر شروع فرماتے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام پہ میرے نبی پاک پہنچے، حضرت جبرائیل بھی ساتھ ہے۔ کتنا عالیشان مقام ہوگا، کتنا اعلیٰ مقام ہوگا، ادھر نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار جا رہا ہے اور خدمت کے لیے فرشتوں کا سردار جا رہا ہے۔ ایک جگہ پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ جس کے اپنے وقت میں بڑے پر تھے، وہ اپنی شان کا بڑا ہی اعلیٰ فرشتہ تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا، اس کے پر، توجہ سے سنیے، اس کے پر کٹے ہوئے، اس کے پر جلے ہوئے، اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ وہی فرشتہ ہے جو عالیشان ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کیا وجہ ہے؟ یہ فرشتہ آج ادھر اپنے پر کٹوا کے بیٹھا ہے، اپنے پروں کو جلا کے بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ کے محبوب اس فرشتے کو، میں اور آپ ہمارے لیے یہاں سے ایک سبق بھی نکلے گا، اللہ کے محبوب اس فرشتے کو اللہ نے حکم دے کر بھیجا فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں بستی پہ جاؤ، اس بستی کو میں اللہ کا حکم ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دو۔ یا رسول اللہ یہ فرشتہ وہاں پہنچا، اس نے کیا دیکھا؟ بستی کے اندر ایک ماں ہے، ماں کی گود میں بچہ ہے، وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، شیرخوار بچہ۔ اس فرشتے کی نظر جب اس بچے پہ پڑی تو فرشتہ جو حکم لے کر گیا تھا اس بچے پہ رحم و ترس کھاتے ہوئے فرشتہ اس حکم کو بھول گیا اور یہ واپس ہو گیا، بستی کو تباہ کرنا بھول گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اب میں بستی کو تباہ کروں گا یہ بھی درمیان میں تباہ ہو جائے گا۔ فرشتہ واپس آ گیا۔ اللہ کے محبوب یہ فرشتہ اس بچے اور بچے کی ماں پہ ترس کھا کے جب یہاں پہنچا، میرے رب نے سزا کے طور پر، میرے رب نے انتقام کے طور پر اس فرشتے کے پروں کو کاٹ دیا ہے، فرمایا میرے حکم کی عدولی کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رحمت للعالمین نبی، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے چلتے یہاں آپ کو ایک سبق سنا دوں۔ یہاں دیکھیں فرشتے نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ گود میں اور وہ دودھ پی رہا ہے، فرشتے کو ترس آیا، فرشتے کو ترس آیا۔ اللہ نے اس کی بنیاد پر کہ اس نے میرے حکم کو چھوڑ دیا، فرشتہ ترس کھا کے چھوڑ رہا ہے۔ میں ایک بات کی طرف جا رہا ہوں، فرشتہ ترس کھا کے چھوڑ رہا ہے۔ ترس اور رحم پہلے نہیں، رب کا حکم پہلے ہے۔ جس کو بات سمجھ آئیے جا کر کہے سبحان اللہ۔ میں پھر ایک دفعہ اس بات کو دہراتا ہوں، رحم اور ترس پہلے نہیں، رب کا حکم پہلے ہے۔ آج میں جب سویرے
سحری کرتے ہیں. چھوٹے بچے جو 10-12 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی یقیناً کہتے ہوں گے، مائیں بھی کہتی اس طرح نہ اٹھا لیو جی، اس کی نیندر خراب ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ فرشتہ جو فرشتہ ہو کر طرف اور رحم کرتا ہے، میرے رب نے اس کے پروں کو کاٹ دیا کہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پہ لگاؤ. اگر وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. ایسے ہی حکم ہے یا نہیں؟ اگر فرشتہ ترس کھائے، رحم کھائے تو اس کو سزا مل سکتی ہے. میں اور آپ اپنے اوپر سے پیدا کی ہوئی اولاد پہ رحم کھائیں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کروائیں گے، کیا ہم اللہ کی گرفت میں نہیں آئیں گے؟ سارے بولو. اب اس ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد اس پہ عمل کریں گے، بچوں کو اٹھائیں گے، نماز بھی پڑھوائیں گے، قرآن بھی پڑھوائیں گے، اس ارادے سے جا کر کہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، فرشتے نے حکم عدولی کر دی، اللہ نے سزا کے طور پہ پر کاٹ دیے. اب ذرا توجہ توجہ، حضور پاک نے فرمایا جبرائیل کیا اس کے لیے کوئی معافی کی صورت بھی ہے؟ کیا توجہ سے جا کر کہیں سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام اللہ سے سوال کیجئے رب العالمین کیا اس فرشتے کے لیے کوئی معافی کی صورت بھی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ کریم کے محبوب پیغمبر اللہ خود فرماتی ہے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، لا حضور نے فرمایا اچھا چلو میں اپنے رب کے دربار پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں. جا کر کہیں سبحان اللہ. میرے آقا نے جب ہاتھ اٹھائے عرض کی پروردگار یہ بھی تیری مخلوق ہے، یہ فرشتہ کتنا عالیشان ہوا کرتا تھا، اللہ کریم اسے معاف کر دے. ہاتھ اٹھانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں. ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کی رب العالمین اس فرشتے کو معاف کر دے. اللہ نے وہی بھیجی اے میرے محبوب علیہ السلام معاف تو کر دوں گا، معاف تو کر دوں گا، آپ کی دعا میں نے کبھی بھی رد نہیں کی. سبحان اللہ. بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. آپ نے جب ہاتھ اٹھائے اس کے لیے جس کا کفر میں نام ہوا کرتا تھا، جس سے دنیا بھی ڈرا کرتی تھی، آپ نے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں اللہ نے اس وقت بھی آپ کے ہاتھوں کو رد نہیں کیا ہے. میری مراد اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی عزت کے لیے قبول فرما. تو اللہ نے دعا کو قبول کیا اور عمر کو، خیر یہ الگ بات ہے، حضرت عمر کو بھیجا ادھر ہاتھ اٹھے یا اللہ فرشتے کو معاف کر دے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب معاف ضرور کروں گا لیکن معافی کے لیے ایک شرط ہے. میرے اور آپ کے لیے سبق جس کے لیے میں نے ساری بات دہرائی، معافی کے لیے ایک شرط ہے. ربا وہ کون سی شرط ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب فرشتے سے کہو اگر تو معافی چاہتا ہے میرے آخری نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھ، میں اللہ معاف کر دوں گا. روایات کے اندر آتا ہے فرشتے کو حکم ملا 10 دفعہ آخری نبی پہ درود پڑھو، اللہ تجھے معاف فرما دے گا.
دوسری دفعہ کرتے کرتے جب 10 دفعہ پوری ہوئی، اللہ نے کٹے ہوئے پروں کو دوبارہ جوڑ کے بحال فرما دیا اور اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے اعلان کر دیا، کوئی فرشتہ درود پڑھے تب بھی، کوئی امت محمدی کا درود پڑھے تب بھی میں خدا اس کے گناہوں کو، زمین و آسمان سے بڑے گناہوں کو معاف کر کے معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ درود جب پڑھو گے تو اللہ کسی کے درود کو رد نہیں کرتے، لہذا جب آپ کو کوئی بات سمجھ آئے اس پہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب میرے آقا کا نام نامی آئے اس پہ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ابھی میں تمیزی باتیں کر رہا ہوں، لہذا اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ آج جو محفل ہمارے ہاں موجود ہے، جو محفل کا انعقاد ہے، ختم قرآن کی محفل ہے، حضرت قاری صاحب نے قرآن کریم سنایا، آپ تمام احباب نے قرآن کریم سنا نماز تراویح کے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ حضور نے فرمایا کہ جو رمضان کے اندر ایک رات کا قیام کرتا ہے، کتنی راتوں کا؟ ایک رات کا قیام کرتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے نماز تراویح کے اندر قرآن کریم الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک حضرت قاری صاحب نے قرآن سنایا۔ آپ تمام احباب نے دن کی محنت تھکاوٹ کے باوجود مصروفیات سے وقت نکال کر قرآن کریم نماز تراویح میں سنا۔ آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ تمام احباب کو بمائے قاری صاحب کے، میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ مبارکبادی اللہ کے ہاں بھی قبول ہوگی، یہ مبارکبادی اللہ کے ہاں بھی قبول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو من قام رمضان ایمانا و احتسابا، آپ نماز کے لیے آتے ہیں، کیا یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے؟ سارے بولو۔ آپ تراویح کے لیے آتے ہیں، کیا اس لیے آتے ہیں کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں گے؟ آپ نماز تراویح میں ایک سپارہ یا 1.5 پارہ جب پڑھا جاتا ہے کتنا وقت لگتا ہے، تھکاوٹ کے باوجود رب کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ یہی معنی ہے ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ ایک رات کی نماز تراویح پہ رب نے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو آج کی یہ محفل ختم قرآن کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم اللہ کی لازوال کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کی بے مثال کتاب ہے، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کتاب میری نورانیت اور میری کلام ہے۔ میری کلام کا معنی ظاہر ہے جب کلام ہوتی ہے، کلام کون کرتا ہے؟ متکلم۔ کون کرتا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں تو کیا معنی؟ میں متکلم ہوں۔ جو بات کی جا رہی ہے، توجہ، جو بات کی جا رہی ہے کس سے کی جا رہی ہے؟ زور سے، زور سے، زبان سے کی جا رہی ہے۔ جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولیں، کس سے کی جا رہی ہے؟ زبان سے۔ بتاؤ، اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے تو کلام متکلم جب کلام کرتا ہے تو وہ زبان سے کرتا ہے، اور زبان مخلوق کی ہوا کرتی ہے، خالق کی نہیں۔ زبان مخلوق کی ہوا کرتی ہے، خالق کی نہیں۔ اشارہ کر دیا، کوئی حافظ قرآن قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے لیے زبان کا محتاج ہے۔ جس کو سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ۔ کوئی عالم قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے لیے زبان کا محتاج ہے۔ کوئی شیخ القرآن قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے لیے زبان کا محتاج ہے۔ کوئی شیخ الحدیث قرآن پڑھے گا،
اللہ زبان سے پاک ہے. سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ اعضاء، اللہ جوارح سے پاک ہے. یہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی، قرآن کہتا ہے الف لام را. سبحان اللہ. کتنے حرف ہیں؟ سارے بولو کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف. اللہ کریم کے محبوب پیغمبر کا فرمان، جب تم قرآن پڑھو گے، ایک حرف پڑھو گے، ایک حرف پر 10 نیکیاں، 2 حرف پڑھو گے 20 نیکیاں، 3 حرف پڑھو گے 30 نیکیاں. صرف نیکیاں ہی نہیں، جب قرآن پڑھو گے نیکیاں بھی ملیں گی، درجات بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے. یہ تو قرآن ہے. اللہ فرما رہے ہیں الف لام را. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. الف لام را ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. جو جو قرآن پڑھ سکتے ہیں ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. اب سوال ہے، یا اللہ الف لام را کا معنی کیا ہے؟ الف لام را کا معنی کیا ہے؟ الف لام را کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ تو چلو 13ویں پارے کے آخر میں ہے. اللہ نے قرآن کے شروع میں لکھا الف لام میم، ایسے ہی ہے. یا اللہ اس الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی. اصل اس کا معنی یہ ہے اللہ و رسولہ عالم. یا جا کر کہو سبحان اللہ. اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. یا اللہ اگر یہی بات ہے تو اس کو قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پہلا مقصد جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، الف اللہ. الف سے کیا ہے؟ سارے بولو. نہیں شیر سننے تو جا کے آپ کو سبحان اللہ. الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد آمنہ کے لال ہے. شاعر کہتا ہے الف اللہ، الف اللہ تے چمبے ہستی پہ اتارا گیا وہ آمنہ کے لال ہے، نچوڑنے
कलाम है। अलहम्द की अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक ये सारे का सारा बरहक है, ये सारे का सारा बरहक है। ये तो मैंने आपको एक मतलब बताया। अब दूसरा, मैं तसव्वुरात की दुनिया में सवाल करता हूं, ऐ मेरे रब्बे करीम, अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इसका माना अल्लाह व रसूलुहु आलम, हम नहीं जानते। इशारा कर दिया, कुरान समझ आए तब, कुरान समझ ना आए तब, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो, इसी में कामयाबी है। अलिफ लाम मीम, कुरान समझ आए तब, कुरान समझ ना आए तब, कुरान के अल्फाज को पढ़ोगे तो अल्लाह कामयाब फरमाएंगे। इसलिए कि ये कुरान किसका कलाम है? जोर से, किसका कलाम है? अल्लाह का। और इस कुरान को मेरे अल्लाह ने रमजान में नाज़िल फरमाया कि कौन से महीने में? नुक्ते सुनने ने जाके आपको फिर सुभान अल्लाह। इस कुरान को रमजान के महीने में नाज़िल फरमाया। इशारा कर दिया, लोगों तवज्जो तवज्जो, रमजान का पहला हर्फ रा क्या है? रमजान का पहला हर्फ रा है, रमजान का दूसरा हर्फ मीम है, रमजान का तीसरा हर्फ ज़ाद है, रमजान का चौथा हर्फ अलिफ है, रमजान का पांचवा हर्फ नून है। इशारा कर दिया, इस पूरे रमजान के हुरूफ में से पहले हर्फ को रा जिक्र करके इशारा कर दिया, रमजान का पहला अशरा रहमत है। ये रहमत, ये रा रहमत से ली गई। इशारा किया कि कुरान रहमत वाली किताब, रमजान रहमत वाला महीना, पहला अशरा रहमत है, पहला अशरा रहमत है। और ये रा इशारा करती है, मेरे आका ने फरमाया एक महीना आने वाला है, वो महीना हुआ अव्वलुहु रहमा, इसका अव्वल क्या है? रहमत है। व औसतुहु मगफिरा, इसका दरमियानी क्या है? मगफरत है। रमजान का दूसरा हर्फ क्या है? जोर से, क्या है? मीम। ये मीम मगफरत से ली गई है, ये मीम मगफरत से ली गई है। रमजान का तीसरा हर्फ ज़ाद है, रमजान का तीसरा अशरा ज़मानत जन्नत है। ये ज़ाद तीसरे अशरे की ज़मानत से लिया गया। रमजान के पहले अशरे में इबादत करोगे, अल्लाह की रहमत बरसेगी। दूसरे अशरे में इबादत करोगे, मग़फ़िरत का ऐलान होगा। तीसरे अशरे में इबादत करोगे, हुजूर फरमाते हैं जन्नत की ज़मानत में अल्लाह का नबी देता। रमजानुल मुबारक के अय्याम थोड़े रह गए, रमजानुल मुबारक के अय्याम थोड़े रह गए हैं। इन थोड़े दिनों के अंदर भी वक्त है, चंद दिन बाकी रह गए। अपने अल्लाह को राजी कर लो, अपने अल्लाह के सामने आ जाओ। जब अल्लाह के सामने आओगे, यकीनन वो अल्लाह माफ करेगा। अमल करोगे इस पे? अल्लाह के सामने कैसे आना है, अल्लाह से माफी कैसे मांगनी है? ज़ौक़ हो तो मैं एक दो शेर सुना दूं। सुखले तो नहीं सुनाने, जाके आपको सुभान अल्लाह। शायर अपने अल्लाह को मुखातिब करके अपनी आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करता है। शायर क्या कहते हैं? तू साहिब, अल्लाह से कहता है, तू साहिब मैं कूड़ा तेरा, मैं अदना तू आला, और फजल
اللہ کے در پہ آگے معافی مانگو. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جیویں بال ایانا او ایک نکی جئی مسجد کر بیٹھا آقا میں خالی نہیں جانا. اللہ کے در پہ اس طرح آؤ, رب کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح ایک چھوٹا بچہ بال ایانا, چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو کے رونے والا منہ بنا کے اپنی ماں سے مانگتا ہے, اس طرح اللہ سے مانگو. ایک نکی جئی مسجد کر بیٹھا آقا میں خالی نہیں جانا. شاعر نے کتنا ہی زبردست انداز میں شعر لکھا ہے. شاعر نے آگے کیا لکھا؟ اللہ اکبر. اللہ کے سامنے آ کر عاجزی کرو, اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو. مانگو گے انشاءاللہ. رمضان المبارک کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرو. قرآن الف لام میم کا معنی کیا بتایا کہ آپ یوں سمجھیں, الف لام میم ان کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھ آئے یا نہ آئے. حروف مقطعات بھی ہیں, متشابہات بھی ہیں, محکمات بھی ہیں, متشابہات بھی ہیں. سمجھ آئے تب, نہ سمجھ آئے تب. قرآن پڑھو گے, سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب ہے, بغیر سمجھے پڑھو تب بھی ثواب ہے. دنیا کی کوئی کتاب پڑھو گے, بغیر سمجھے پڑھو تو رائے کہاں جائے گی. اللہ کے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو گے تو اللہ تب بھی فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. آخر میں حضرت تھوڑا سا ذکر اگر کر کے نا جی, کوئی پریشان ہوگی ماسٹر صاحب ٹھیک آتے ہیں, کوئی بھابی لگتی ہو تسی سارے ہے جی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک ہے, فرمایا کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے, ایسی محافل ذکر کی محافل جب ہوتی ہیں, جب بندہ ذکر کرتا ہے, جہاں جہاں تک اس کے ذکر کی آواز جاتی ہے, چاہے وہ شجر و حجر سنے, چاہے وہ در و دیوار سنے, چاہے وہ کوئی بھی چیز سنے جس کی زبان یہ دیواریں ہیں, یہ پتھر ہیں, یہ شجر ہیں, یہ درخت ہیں, قیامت والے دن اللہ ان کو زبان عطا کرے گا اور وہ اللہ کے در پہ آ کر عرض کریں گے, اللہ اس نے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تھا, اللہ اس کی گواہی کو قبول کر کے بیڑا پار کر دے گا. اس لیے میرے ساتھ ذرا بلند